السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل سے ریلیٹڈ اگلا ٹاپک ہے، جمعے کے لیے غسل واجب ہے یا نہیں۔ حدیثوں میں میجورٹی طور پر یہی پتہ لگتا ہے کہ غسل کو فضیلت، اور زیادہ حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ واجب قرار دیا گیا ہے۔ جیسے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز جمعہ کے لیے آئے تو وہ غسل کرے۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ہر بالغ شخص پر غسل واجب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے حدیث کہ ہفتے میں ایک روز غسل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، جس میں وہ اپنا سر اور جسم اچھی طرح دھوئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جس شخص نے جمعے کے روز وضو کیا تو اس نے اچھا کیا، اور جس نے غسل کیا تو غسل کرنا افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس سے اگلی حدیث میں کہ نبی وسلم چار چیزیں یعنی کہ جنابت، جمعے کے دن سینگی لگوانا، میت کو غسل دینے سے غسل کیا کرتے تھے۔ تو یہ اس سے پتہ لگا کہ نبی وسلم کی سنت ہے تو کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس سے طرح اگلی حدیث میں ڈیٹیل اس کی پتہ لگتی ہے۔ حضرت اکمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل عراق سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے عرض کیا، ابن عباس، کیا آپ جمعے کے روز غسل کرنا واجب سمجھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، لیکن پاکیزگی کا باعث اور بہتر ہے، اور جو شخص غسل نہ کرے تو اس پر واجب نہیں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ غسل کا آغاز کیسے ہوا۔ لوگ محنت کش تھے، اونی لباس پہنتے تھے، وہ اپنی کمر پر بوجھ اٹھاتے تھے، ان کی مسجد تنگ تھی، چھت اونچی تھی، بس وہ چھپڑ سا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرمیوں کے دن تشریف لائے تو لوگ اس اونی لباس میں پسینے سے شرابور تھے، حتیٰ کہ ان سے بو پھیل گئی اور وہ ایک دوسرے کے لیے باعث اذیت بن گئی۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بو محسوس کی تو فرمایا، لوگوں، جب یہ جمعے کا دن ہو تو غسل کرو، اور جو بہترین تیل اور خوشبو میسر ہو استعمال کرو۔ ابن عباس نے فرمایا، پھر اللہ نے مال عطا کر دیا تو انہوں نے غیر اونی کپڑے پہن لیے، کام کرنے کی صورت نہ رہی، ان کی مسجد کی توسیع کر دی گئی، اور ایک دوسرے کو اذیت پہنچانے والے وہ پسینے کی بو جاتی رہی، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ پتہ لگا کہ اسمیل کی وجہ سے پسینے کی جو ہے وہ غسل واجب قرار دیا گیا تھا، لیکن بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہری بات ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جو باقاعدہ حدیثیں گزری ہیں پہلے بھی، ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اس سے اگلی حدیث میں آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جمعے میں فرمایا، مسلمانوں، اللہ نے اس دن کو عید قرار دیا ہے، پس تم اچھی طرح غسل کرو، اور جس شخص کے پاس خوشبو ہو تو وہ اسے لگائے، اس کے لیے کوئی مذائقہ نہیں، اور مسواک کرے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث میں جمعے کے دن ہر جوان پر غسل جو ہے وہ قرار دیا گیا ضروری، ٹھیک ہے، یہ بخاری کی حدیث تھی۔ اسی طرح اگلی حدیث میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ وضو بھی اچھا ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے لیے فرماتے تھے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعے کے دن کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے صحابہ مہاجرین میں سے ایک بزرگ تشریف لائے، یعنی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، بھلا یہ کون سا وقت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں مشغول ہو گیا تھا، اور گھر واپس آتے ہی اذان کی بات سنی، اس لیے میں وضو سے زیادہ اور کچھ نہ کر سکا، یعنی کہ غسل نہ کر سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وضو بھی اچھا ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے لیے فرماتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ لگا کہ زیادہ تر غسل کرنا بہتر ہے، اور فضیلت العمل صحابہ کا بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سنن دارمی میں ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور اسی طرح مسلم کے اندر جو ہے عبداللہ سے بھی یہی روایت سیم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث میں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ لوگوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن اگرچہ جنابت نہ ہو لیکن غسل کرو، ٹھیک ہے، اور اپنے سر دھویا کرو اور خوشبو لگایا کرو۔ ابن عباس نے کہا کہ خوشبو کے متعلق مجھے علم نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی اگلی حدیث میں بھی کہ جمعے کے دن غسل کرنے کے بارے میں ان کا فرمان بیان کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس سے اگلی حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جو جمعے کے لیے آئے وہ پہلے غسل کر لیا کرے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھیں کہ لوگ جمعے کی نماز پڑھنے اپنے گھروں سے اور اطراف مدینہ گاؤں سے مسجد نبوی میں باری باری آیا کرتے تھے۔ لوگ گرد و غبار میں چلے آتے، گرد میں اٹھے ہوئے پسینے اس میں شرابور، اس قدر پسینہ ہوتا تھا کہ تھمتا نہیں تھا۔ اسی حالت میں ایک آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اس دن جمعے میں غسل کر لیتے تو بہتر ہوتا۔ اس سے اگلی حدیث میں آتا ہے کہ کام کاج والے تھے، نوکر چاکر نہ ہوتے تھے، وہ ایسے تھے کہ ان سے بو آتی تھی، تو ان سے کہا گیا کیا ہی اچھا ہو کہ تم جمعے کے دن نہا لیا کرو، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث میں بھی یہی ہے کہ کاموں میں مشغول رہتے تھے اور میل کچیل میں چلے آتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث میں بھی کہ جس نے غسل کیا غسل افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث میں بھی کہ ہر بالغ پر جمعے کے لیے جانا لازم ہے، اور ہر وہ شخص جس پر جمعے کے لیے جانا لازم ہے اس پر غسل ہے، ٹھیک ہے۔ تو کافی ساری حدیثیں واجب کی جو ہیں وہ میجورٹی میں پائی جاتی ہیں، جیسے کہ یہ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کی حدیث،
ٹھیک ہے. اسی طرح اگلی حدیث ابو ہریرہ سے کہ فطرت اسلام میں سے ہے جمعے کے دن غسل کرنا. ٹھیک ہے. اس سے اگلی حدیث میں جس شخص نے جمعے کے دن غسل کیا تو وہ دوسرے جمعے تک طہارت میں رہے گا، یعنی کہ پاک رہے گا. اس کی فضیلت کے بارے میں آپ مزید اگلی ویڈیو دیکھیں. اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، ہدایت کا ذریعہ بنائے، عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں تمام برائیوں سے، شیاطین سے، منافقین سے، تمام غرور و تکبر سے اور ایسی تمام چیزوں سے جو ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جانے والی ہیں، عذاب کی طرف لے کے جانے والی ہیں. اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے. ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے، پیغامات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.